بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک خوف کو شکست دے کر زندگی کو کیسے بدلنا ہے۔ زندگی ایک طویل سفر ہے جس میں ہر موڑ پر ہمیں چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ در حقیقت کوئی بیرونی مشکل نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا خوف ہے۔ خوف ہمیں ہمارے خوابوں تک پہنچنے سے روکتا ہے، ہمارے حوصلے کو توڑتا ہے اور پست کرتا ہے، اور ہمیں ناکامی کے اندیشے میں قید کر دیتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس خوف کو شکست دینا ممکن ہے، جی بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس خوف کو شکست دینا ممکن ہے، اور خوف کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا ایک حقیقت ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ایمان، خود اعتمادی اور جہد مسلسل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو خوف پر قابو پانے کے بہترین عملی طریقے بتاؤں گا، بلکہ ساتھ میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے ذریعے آپ کے دل میں ایک نئی روشنی اور نیا ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ انشاءاللہ آج میں آپ کی زندگی بدلنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہی وہ یقین اور ثابت قدمی ہے جو ہمیں خوف پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ اب خوف کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ خوف ایک احساس نہیں بلکہ ایک ایسی زنجیر ہے جو ہمیں جکڑ کر رکھتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے۔ ناکامی کا خوف، رد کیے جانے کا خوف، مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کا خوف، خود پر شک کا خوف۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کامیاب لوگ ان تمام خدشات کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ اور مضبوطی جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور ذہنی ہوتی ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اب خوف پر قابو پانے کے 3 اصول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اپنے مقصد کو اپنی طاقت بنائیں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے ایک واضح مقصد ہونا ضروری ہے، چاہے آپ کا اپنا کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہو، اپنے پیاروں کا سہارا بننا چاہتے ہوں، یا اپنے اندر کی بے چینی کو ختم کرنا چاہتے ہوں، اپنے مقصد کو ہمیشہ ڈھال بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جب تک آپ نئے راستوں پر قدم نہیں رکھیں گے، پرانے طریقوں سے نئے نتائج کی امید رکھنا بے سود ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں اور عمل کو دیکھتا ہے۔ اپنے مقصد کو دل میں جگائیں اور خوف کو ہمیشہ پیچھے چھوڑیں۔ علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس لیے اپنے مقصد کو اپنی صبح کا سورج بنائیں جو ہر تاریکی کو چیر کر روشنی بکھیر دے۔ خوف اس وقت تک غالب رہے گا جب تک آپ اپنے خوابوں کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی جذباتی طاقت کو بیدار کریں۔ خوف
غصہ یا اداسی ہمارے دل و دماغ پر زنجیریں ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے جسم اور سانسوں کے ذریعے اس قید سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک مطالعہ بتاتا ہے کہ اگر آپ 2 منٹ تک پاور پوزیشن کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کمر پر رکھ کر سیدھے کھڑے ہوں، تو پاور پوزیشن میں رہیں اور گہری سانسیں لیں تو تناؤ کم ہوتا ہے اور خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ اس لیے اپنی سانسوں کو اپنا ہتھیار بنائیں، اپنے جسم کو مضبوط کریں اور اپنے دل کو بتائیں کہ خوف تمہارا مالک نہیں، تم خوف کے مالک ہو۔ ہر گہری سانس کے ساتھ اپنے اندر ایک نئی طاقت کو جگائیں۔ اور تیسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ شکر اور امید کی دولت کو اپنائیں۔ خوف اس وقت جنم لیتا ہے جب ہم بدترین امکانات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کا علاج شکر گزاری اور مثبت سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ اس لیے اپنی زندگی کی ان نعمتوں پر غور کریں جو آپ کے پاس ہیں۔ اور حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ عجیب ہے مومن کا معاملہ کہ اس کی ہر حالت خیر ہی ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف ملتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اس لیے اپنے دل سے پوچھیں میں آج کس چیز کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ امید تقی میر کا بھی اس بارے میں کیا ہی زبردست شعر ہے کہ کیا زخم دیا کہ درد اٹھتا ہی نہیں، کیا زخم دیا کہ درد اٹھتا ہی نہیں، شکر ہے کہ اب کوئی خوف ڈرتا ہی نہیں۔ اس لیے شکر کو اپنا تاج بنائیں اور امید کو اپنا پرچم بنائیں۔ جب آپ شکر گزار ہوں گے تو خوف آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہر صبح اٹھیں اور اپنی نعمتوں کو گنیں، یہی آپ کی فتح کا راز ہے۔ اور خوف کو شکست دینے کے لیے اپنے مقصد کو اپنا ایندھن، اپنی جذباتی طاقت کو اپنا ہتھیار اور شکر کو اپنا زینت جو ہے اس کی زینت بنائیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر یہی کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اپنے اندر کی آواز کو سنیں، خوف کو چھوڑیں اور اپنی منزل کی طرف بڑھیں۔ آپ وہ طاقت رکھتے ہیں جو دنیا بدل سکتی ہے، بس اسے پہچانیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اور اس کے لیے جو عملی اقدامات آپ کو کرنے ہیں یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے رویوں کو سنواریں، اور اپنے رویے کو بدلنے کے لیے اپنی جذباتی حالت پر قابو پائیں۔ جب آپ خوف کے سائے میں رہیں گے تو آپ کے نتائج ادھورے اور کمزور رہیں گے، لیکن جب آپ حوصلے اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت موجود ہے جو ہر چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ بس جذبات کو بدلو اور رویوں کو سنوارو، زندگی کو نیا رنگ دو اور کامیابی کو چھو لو۔ اس کے لیے کوشش کریں ہر صبح 5 منٹ نکالیں، اپنے مقصد کو ذہن میں لائیں، یاد کریں اور اسے کاغذ پر لکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے 3 چیزوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہوں۔ پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہوگا کہ جب آپ یہ اقدامات اٹھائیں گے تو خوف آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور آپ کیا خواب حقیقت کا روپ انشاءاللہ ضرور دھاریں گے۔ خوف کو اپنی زندگی پر کبھی بھی حاوی نہ ہونے دیں۔ اپنے مقصد کو اپنا ایندھن، اپنی جذباتی طاقت کو اپنا ہتھیار اور شکر کو زینہ جب تک آپ نہیں بنائیں گے، اس کو نہیں پکڑیں گے تو آپ کا خوف ختم نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ سیشن پسند آیا ہوگا۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔